لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثيابك فطهر. آج جو اللہ کی توفیق سے سبق پڑھنا ہے وہ ہے حد سے اصغر اور حد سے اکبر کے بارے میں. اس سے پہلے تقریباً ارکان اسلام مکمل ہو چکے ہیں نا، ارکان اسلام ہو گئے. ابھی وہ حد سے اصغر اور حد سے اکبر کے بارے میں موضوعات الدرس حسب الخطہ. اس درس کے اندر بھی کیا کیا موضوع ہوں گے؟ حد سے اصغر، حد سے اکبر، صفت الوضو، التعامل مع القرآن وتعلم الفاتحہ. سمجھ لیا ہوگا آپ نے. بہرحال حد سے اصغر اور حد سے اکبر کسے کہتے ہیں؟ کوئی ساتھی جانتا ہے؟ حد سے اصغر کیا ہے اور حد سے اکبر کیا ہے؟ اکبر تو بڑا ہو گیا، اصغر چھوٹا ہو گیا. حدث کا بتلاؤ نا. حدث کہتے ہیں بے وضو ہونا. کیا؟ وہ اشیاء، وہ کام، وہ چیزیں جن سے وضو واجب ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حد سے اصغر. اور وہ چیزیں یا وہ اشیاء، وہ کام جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ ہے حد سے اکبر. ایک ہوتی ناپاکی چھوٹی، ایک بڑی، یعنی وہ چیزیں جن سے وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں اب مثلا کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ ہوا کا خارج ہو جانا، پیشاب کرنا، پخانہ کرنا، اس سے وضو واجب. دوبارہ یہ کیا بتلاتا ہے دیکھتے ہیں. يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من الدرس ان يبين حکم الطہارہ. کہتا ہے کہ درس کے اختتام پر طالب علم کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ پاکیزگی کا کیا حکم ہے، طہارت کا کیا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے طہارت کو پسند کیا ہے. بستی قباء جو ہے، جہاں مسجد قباء ہے، یہاں کے لوگ طہارت پسند تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس صفت کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. کہ اس بستی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو طہارت پسند ہیں، اور طہارت پسندوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. ان کی کیا خوبی تھی؟ دور جا کے حاجت کرنا، اور وہ پہلے ڈھیلا استعمال کرتے تھے، ڈھیلے کے بعد پھر وہ پانی کا استعمال کرتے تھے. آج دیہاتوں میں، گاؤں میں یا سفر میں کہیں ایسا ماحول بن جاتا ہے پانی نہیں ہے تو ڈھیلا استعمال کیا جائے گا، اس کے بعد پانی استعمال کیا جائے. تو طہارت کس چیز سے حاصل کرنی ہے؟ جی، پانی سے. یاد رکھیے جدید دور ہے، ایئرپورٹوں کے اوپر ٹشو کا استعمال ہوتا ہے، تو ٹشو کا استعمال بھی استنجے کے لیے اسی طرح ہے جس طرح ڈھیلا ہے. مٹی کے ڈھیلا استعمال ہونے کے بعد کیا ہے؟ پانی سے استنجا کرنا ہوگا. تو ٹشو بھی وقتی طور پہ تو آپ کی نجاست صاف کر دے گا، اس کے بعد کیا ہے؟ پانی کا استعمال کرنا ہے. کیونکہ طہارت جب پانی ہو تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت
یہ ڈھیلا یا ٹیشو یا بقیہ چیزیں جو ہے نا یہ اس وقت جب پانی نہیں ہے. تو حد سے اصغر سے پاکی حاصل کرنا یا حد سے اکبر، پہلے ہم اصغر پہ رہتے ہیں، اس سے بھی پیچھے جاتے ہیں کہ جو مین بنیاد ہے طہارت کی وہ کیا ہے؟ پانی ہے. وہ کیا ہے؟ پانی سے آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے. یہاں ڈھیلا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو یاد رکھیے ڈھیلا مٹی کو ہی کہا جاتا ہے یا مٹی کا. اس کے علاوہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابی کو کہا تھا کہ جاؤ 3 مٹی کے ڈھیلے لے آؤ، تو وہ والسلام ورحمۃ اللہ، لو جی پہن لو بھی. تو مٹی کے ڈھیلے لے آؤ، تو وہ جو گئے تو مٹی کے 2 ڈھیلے اور ایک جو ہے نا گوبر لائے تھے، ایک گوبر لائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 2 ڈھیلے رکھ لیے اور جو ایک مٹی والا اپنا گوبر والا جو تھا ڈھیلا، فرمایا اسے پھینک دو، جاؤ دوبارہ مٹی والا ڈھیلا لے آؤ. کیا معنی کہ مٹی کے ڈھیلے سے ہی آپ، یعنی یہ خاصیت یا صلاحیت مٹی کے ڈھیلے میں ہے. گوبر سے استنجا نہیں ہوگا، ایک چیز کیونکہ اس میں ایک تو صلاحیت نہیں، دوسری چیز وہ حدیث سامنے رکھیں کہ کچھ جنات آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں محبوب اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیں کہ یہ استنجا میں ہڈی کا استعمال کرتے ہیں اور گوبر کا بھی، جبکہ یہ دونوں ہماری کیا ہیں؟ خوراکیں ہیں، غذائیں ہیں، لہذا یہ ان سے استنجا نہ کرے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا تھا، فرمایا تھا ھذا طعام اخوانکم السلام، کہ یہ تمہارے ساتھیوں کا جو ہے وہ کھانا ہے. تو لہذا اب گوبر اسی میں چلا گیا. اب کوئی کہے جی ریت ہے یا پتھر ہے وغیرہ وغیرہ، مٹی میں یہ خاصیت ہے نجاست کو جذب کر لیتی ہے، تو اس لیے مٹی کا ہی استعمال ہونا چاہیے، یا ٹیشو جذب کر لیتا ہے تو یہ ہے وقتی عارضی، بعد میں پانی کا استعمال ہونا چاہیے. اب آئیے پانی ہے، کس پانی سے آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے؟ جو پانی پاک ہے. پانی کی کئی قسمیں ہیں، پانی کی آسمانی پانی، زمینی پانی، کھڑا ہوا پانی، بہتا ہوا پانی. تو کس پانی سے؟ مختصر تھوڑا تھوڑا عرض کرتا چلوں اللہ کی توفیق سے کہ وہ پانی جو پاک ہو، وہ پانی. کچھ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا سمندر کے بارے میں کہ سمندر کے اندر جو ہے پانی، یہ سمندر سے ہم وضو کر سکتے ہیں، سمندر کے پانی کے بارے میں کہ کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سوال انہوں نے کیا اپنا، ہاں اس پانی کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا الماء طہور، اس کا پانی طہور پاک ہے، والمیتۃ، اپنا حدیث کے الفاظ ہیں ذہن سے نکل رہے ہیں، بہرحال اس کا پانی جو ہے الماء طہور، اس کا پانی جو ہے وہ پاک ہے اور ان کا مردار جو ہے حلال ہے. اب اس میں لفظ طہور یہ یاد رکھیے، تا کے اوپر زبر ہو تو طہور، یہ طاہر وہ پانی جو خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. میں نے پہلے عرض کیا پانی کو کئی قسمیں ہیں، پانی طاہر بھی ہے، پانی مطہر بھی ہے، اور پانی مستعمل بھی ہوتا ہے. جو پانی، تھوڑی سی مزید توجہ چاہیے، جو ایک طاہر پانی، طاہر پانی جو ہے وہ پانی ہوتا ہے، طاہر وہ پانی ہے جو خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. سمجھتے جائیں، چیزیں بھولنے نہیں. طاہر بتلائی
جو خود بھی پاک ہو اور پاک رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. اور مطہر، میرے خیال غلطی تو نہیں ہوگی کہ طاہر پاک، ٹھیک ہے نا، طاہر جو پانی خود پاک ہو، اور مطہر جو ہے جو خود بھی پاک ہو اور پاک رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. سمجھے؟ تھوڑی مسٹیک ہو گئی تھی. طاہر جو خود بھی پاک ہے، بس جو خود پاک ہے. مطہر جو خود بھی پاک ہے اور پاک رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. مستعمل جو آپ نے استعمال کیا، غسل کیا، وضو کیا، جو آپ کے جسم کو لگ کے نیچے گرا، یہ پانی طاہر ہے. اسے آپ طاہر بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ مستعمل بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ مستعمل بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے جسم کو لگا ہے. یہ طاہر ہے کیونکہ پاک ہے، لیکن یہ مطہر نہیں ہے. جو آپ کے جسم کو لگ کے، خواہ نیچے وہ حوض ہے، نیچے وہ ٹپ ہے، کوئی برتن ہے، بالٹی ہے، وہ مستعمل ہے، استعمال ہو چکا ہے، پاک ہے. پاک یعنی طاہر ہے، مطہر نہیں ہے. سنیے نا، ابھی میں تعریف یاد کرا رہا ہوں، سمجھ آ گئی؟ طاہر کیا ہے؟ پانی جو خود پاک ہے. مطہر خود پاک ہے اور پاک رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. مستعمل جو استعمال شدہ، وہ پاک ہوتا ہے لیکن پاک رکھنے کی صلاحیت، پاک کرنے کی صلاحیت. اس کی مثال سنیں. عموماً آپ کو طریقہ بتلایا جاتا ہے غسل کا بھی. غسل کرنے سے پہلے آپ جو ہے وہ وضو کریں، نماز والا. اب نماز والا جب آپ غسل کریں گے تو آپ کو یہ بتلایا گیا ہوگا کہ جب آپ مسح کر لیں تو پھر آپ سر پہ اور اسی طرح دائیں کندھے پہ، بائیں کندھے پہ، پورے جسم پہ پانی بہائیں اور پاؤں جو ہے وہ آخر میں دھوئیں. ایسے ہے نا، پاؤں آخر میں دھوئیں. اس کی دو وجہ ہیں. پہلی وجہ، اگر نیچے کیچڑ ہے، جگہ صحیح نہیں ہے، تو پانی آپ کا اپنا پاؤں پھر بھی خراب ہو جائے گا، تو اس لیے آخر میں دھو لیا جائے. دوسری جو مین وجہ ہے کہ آپ نے مکمل وضو کر لیا سوائے پاؤں دھونے کے، آپ جو پورے بدن پہ پانی بہا رہے ہیں وہ سارا پاؤں پر گر رہا ہے. وہ کس پر؟ سارا گرتا رہے. وہ جو آپ کے جسم کو لگ کر پاؤں پر گر رہا ہے، اس سے آپ یہ مت سمجھے کہ میرے پاؤں پر اتنی دیر سے پانی گر رہا ہے تو وہ پاک ہو گیا. کیونکہ جو پانی گر رہا ہے وہ مستعمل ہے، استعمال ہو کے گر رہا ہے. وہ پاک تو ضرور ہے لیکن کسی اور چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. وہ اور چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت، خصوصاً جب آپ جنبی ہوں، واجبی غسل کرنا ہو، تو تب آپ جو ہے نا اس چیز کا خیال رکھیں گے. ہاں اگر آپ پہلے نئے پانی سے پاؤں دھو لیا کوئی ٹینشن نہیں. سمجھ تو نہیں ہے کوئی بات کہ مستعمل اسے آپ طاہر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت ہے. آپ نے غسل کر لیا، آپ کا پانی ایک جگہ جمع ہوا ہے، اس پانی سے آپ کا بیٹا، آپ کی بیوی، گھر کا کوئی فرد اس بالٹی سے، اس ٹپ سے دوبارہ وضو نہیں کر سکتا، دوبارہ وضو نہیں کر سکتا. بھلے وہ پانی پاک ہے لیکن وہ اپنا پاک کرنے کی صلاحیت وہ مستعمل ہے. امید ہے یہ بات نہیں بھولے گی. ٹھیک ہے نا؟ ایک پانی طاہر، ایک مطہر اور مستعمل. آئیے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. کس پانی سے طہارت حاصل کرنی ہے؟ جو پاک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الماء الطہور، الماء طہور، پانی پاک ہوتا ہے. لا ينجسه شیء، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی. الا، چلو الا کے بعد میں پہلے ٹکڑا حدیث کا یہ سمجھیں کہ پانی پاک ہوتا ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی. کوئی شک نہیں، پاک ہی ہوتا ہے. اب پانی کھڑا ہے، حوض ہے، ٹینکی ہے،
جامد پانی، رکا ہوا پانی، کھڑا ہوا پانی، کوئی دیہاتوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں یا گھروں میں کہیں حوض بنے ہوئے ہیں تو اس کا اصول علیحدہ ہے. جاری پانی سے طہارت حاصل کرنا اس کا اصول علیحدہ ہے. اب جو کھڑا ہوا پانی ہے، بعض علاقے صحرائی جو ہیں حوض بنے ہوئے ہیں، اب کھڑے ہوئے پانی کے بارے میں جو شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ وہ پانی پاک ہے، نجاست اس میں گر جائے، صرف نجاست کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. کب؟ جب پانی کی مقدار زیادہ ہو. جب پانی کی مقدار زیادہ ہو. وہ زیادہ بھی حدیث میں موجود ہے. کتنا ہو؟ کہ اذا کان الماء قلتین، اذا کان الماء قلتین، جب پانی 2 کلے ہوں. کلہ جو ہے وہ ایک مٹکا بہت بڑا، جراد اپنا کلاب قبیلوں کا جو ہے نا بہت بڑا مٹکا، اس کی طرف اس کو تشبیہ دی گئی ہے. مختصراً یہ ہے کہ 2 کلے تقریباً 5 من 75 گرام بنتا ہے. آپ 6 اپنا اس میں 75 گرام نہیں ہوگا یارو، ہاں جی، وہ یعنی 6.25 من، ٹھیک ہے نا، 6.25 من بنتا ہے. آپ 6 لگائیں، ٹھیک ہے نا. 6 من جتنا پانی آپ کی اس میں ٹینکی ہے، حوض ہے، کوئی بھی جگہ ہے جہاں پانی کھڑا ہے، اتنا پانی یعنی 6 من پانی اگر کھڑا ہے، اس میں صرف نجاست کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. اس سے کم ہے تو ناپاک ہو جائے گا، اس سے کم ہے تو ناپاک ہو جائے گا. اگر اس سے زیادہ ہے تو ناپاک نہیں ہوگا، مگر کن صورتوں میں؟ 3 چیزیں جو شریعت نے بتلائی. الا ما غلب علی ریحہ وطعمہ ولونہ، اس کے جو 3 وصف ہیں پانی کے، ان 3 وصفوں میں سے کوئی ایک وصف اگر چینج ہو گیا، ایک وصف پایا گیا ہے، الا ما غلب علی ریحہ، اس کی ریح کا معنی ہوا، اس سے بو آ رہی ہے تو آپ وضو نہیں کریں گے، پانی ناپاک تصور کیا جائے گا. وہ بو نجاست کی وجہ سے، نجاست گرنے کے بعد بو محسوس نہیں ہوئی، لیکن اس کا رنگ چینج ہو گیا. بو، رنگ، ذائقہ، یہ 3 چیزیں دیکھنی ہوں گی، بو، رنگ اور ذائقہ. اب اگر اس سے بو ہی گٹر کی آ رہی ہو سکتا ہے کوئی پائپ اور نالیاں جو بعض بڑے شہروں میں سپلائی باہر سے آتی ہے، جب اس کے اندر بو ہی وہ گندی سی آ رہی ہے یا کلی کرتے ہوئے ذائقہ ہی سارا خراب ہے. الغرض رنگ، ذائقہ، بو، یہ 3 چیزیں کتنی؟ ہاں، یہ 3 وصف ہیں پانی کو چیک کرنے کے کہ پانی پاک ہے یا پلیت ہے. اب ان تینوں میں سے کوئی ایک اگر غالب آ چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، تو پھر پانی ناپاک ہوگا، اس سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے. یہ تو حکم ہے کس کے بارے میں؟ یہ اپنا پہچان ہے کھڑے ہوئے پانی کے بارے میں. اب پانی کھڑا ہے، نہ تو اس کا ذائقہ چینج ہے، نہ ہی اس کا جو ہے نا رنگ چینج ہے، اور نہ ہی اس کی بو. پانی ٹھیک ہے. اب ایک بندہ عام آدمی ہے، وضو کرنا چاہتا ہے، کرے وضو، اس کے اندر بھی کر سکتا ہے، ادھر سے پانی لے کر باہر بھی وہ کر سکتا ہے. لیکن وہ شخص جو جنبی ہے، محتلم ہے، یعنی الغرض جس پر غسل کرنا واجب ہے، مرد ہے یا عورت، اس کو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ وہ اس کھڑے ہوئے پانی کے اندر غسل نہیں کر سکتا. اس کے اندر غسل، بالٹی ہے، ایسا برتن جس سے وہ اس کا ہاتھ اس پانی میں استعمال نہ ہو،
وہ وہاں سے پانی لے کے باہر غسل کرے گا. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ وہ خود نجس ہے، اور کھڑے ہوئے پانی کے اندر جب وہ وضو کرے گا، غسل کرے گا، تو اس سے وہ پانی متاثر ہوگا. یہ ہے کھڑے ہوئے پانی کے بارے میں. جاری پانی ہے، کہیں پہنچے ہوئے تو نہیں، واپس آ جائیں گے. تو جو جاری پانی ہے، نہر ہے، ندی ہے، نالی ہے، کوئی بھی، تو جاری پانی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ آپ جس پوزیشن میں بھی ہو، جس پوزیشن میں بھی ہو، آپ غسل بھی کر سکتے ہو، وضو بھی کر سکتے ہو. کیونکہ جو جاری پانی ہے وہ پاک ہے، بھلے اس کا رنگ جیسا ہو، بھلے اس کی بو جیسی ہو، تو وہ جاری ہے، چل رہا ہے، وہ ٹیوب ویل کا ہے، وہ نہر کا ہے کہیں سے، تو اس کے بارے میں یہی حکم ہے. آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے غسل بھی کر سکتے ہیں. سمجھ تو نہیں یہی بات؟ کھڑے ہوئے پانی اور بہتے ہوئے پانی کے بارے میں عام آدمی آرام سے وضو کر سکتا ہے. جو جنبی ہے، واجبی غسل والا، وہ بہتے ہوئے میں غسل نہ کرے، علیحدہ کرے. تو جی چلو آپ کو سمجھ آ گئی. پتہ نہیں میرے منہ سے کیا نکلے، مجھے نہیں پتہ تھا اینڈ میں کیا ہو. میں اگلا مسئلہ ایک سوچ رہا تھا جو میرے ذہن میں ایک آ گیا. میں سوچ رہا تھا ابھی بتلاؤں یا بعد میں، اب آ گیا بتلا دیتا ہوں، کیونکہ پھر دوبارہ کہیں اور جگہ مسٹیک نہ ہو جائے. وہ یہ تھا کہ میاں بیوی جو ہے وہ اس پانی سے اب دونوں نے غسل کرنا ہے. یہ ذہن میں آ رہی تھی بات، کیونکہ دماغ گھوم رہا ہے بھی ایک ایک مسئلہ کدھر کدھر سے اکٹھے کر کے آپ کو ایک مجلس میں سارا کچھ ہی ڈسپرین کی طرح گول کے پلا دیا جائے. الحمدللہ. تو وہ حدیث سے کہا رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں میاں بیوی اگر واجبی غسل کرنا ہو، اگر السلام ورحمۃ اللہ، آ جائیے آ جائیے، جو ادھر جگہ وہاں آ جائے، تو نہیں تو ادھر. تو واجبی غسل جو ہے، ہاں میاں بیوی اگر دونوں نے واجبی غسل کرنا ہے تو ایک ٹپ برتن اس میں سے پانی لے سکتے ہیں. طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں اکٹھے لیں گے. کیا کریں گے؟ دونوں. اب یہ نہیں مثلا وضو کر رہے ہیں، اب پانی ایک نے پہلے لے لیا چلو بھرا، دوسرے نے بعد میں لیا، تو اس سے منع کیا گیا. دونوں اکٹھے پانی لے، برتن جیسے بھی لے رہے ہیں. کیوں؟ یا یہ ہے کہ اگر ایک نے اسی ٹب کے اندر خود وضو کر لیا یا نہا لیا پھر اسی پانی سے دوسرا، تو یہ غلط ہے. پانی اکٹھے لے لینا چاہیے، یعنی اکٹھے. یاد رکھیے دونوں اگر ایسا ماحول ہو، سیپریٹ ماحول ہے، تو میاں بیوی کو اکٹھے غسل کرنے کی شریعت نے اجازت دی. شرط یہ ہے پانی میں کیا ہو کہ وہ پانی ایک کا استعمال شدہ دوسرا نہیں استعمال کرے گا. یہ شریعت نے سمجھایا ہے. کیونکہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں اور آپ وسلم ہم عام وضو کر رہے تھے، ایک ہی ٹب سے پانی لے رہے تھے، ہمارا ہاتھ خلط ملط ہو رہا تھا، لیکن اس میں کیا ہے کہ اگر دونوں واجبی غسل والے ہوں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ اکٹھے پانی لیا جائے گا یا علیحدہ علیحدہ لے لے. ٹب ایک کا علیحدہ، دوسرے کا علیحدہ، بالٹی ایک کی علیحدہ، دوسرا علیحدہ. تو بہرحال رکا ہوا پانی ایک استعمال کر لے، دوسرا اسی سے استعمال نہیں کر سکتا. پانی تو پاک ہوگا، دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت. اچھا ایک چیز اور یاد ہے آ گئی کہ بسا اوقات حوض، وہ گڑھا، وہ پانی کی جو جگہ ہے وہ درختوں کے نیچے ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ درختوں کے پتے گرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، پانی کا رنگ چینج ہو جاتا ہے. یا کسی نے مثلا کوئی ایسی رنگدار چیز ڈال دی، جیسے مثلا کوئی زیادہ کوئی ہلدی لگی ہوئی ہو، برتن دھو لیا تو پانی سارا رنگین ہو گیا. مثال ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ رنگ پتوں کی وجہ سے یا کسی رنگدار چیز کی وجہ سے چینج ہوا ہے تو وہ پانی پاک تصور ہوگا. چلو ہٹتے ہیں. ویسے یہ رکا ہوا پانی اور جاری پانی ہوگی بات اس کی سمجھ آ گئی. اب آئیے وضو کی طرف. ایسے نا؟ ہاں نہیں، اس سے بھی پہلے ابھی کافی چیزیں باقی ہیں. آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے. جی جاری پانی کی تو یہ صرف ہے وہ پاک کر سکتا ہے نا. ہاں جی، ہاں وہ تو عرض کیا اس میں تو بھلے واجبی والا ہو، جون سا بھی ہو،
وہ تو جاری میں نہائے وضو کرے جو کچھ کرے وہ تو جاری پانی کا یہی حکم ہے. تو نجاست کیس سے پاک کی جاتی ہے؟ پانی سے. اب مزید کو پانی کے بارے میں بات آ جائے گی ذہن میں تو عرض کر دوں گا اللہ کی توفیق سے. نجاست اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی چیزیں ہیں جیسے دور کی جاتی ہے. گھر ہے، چھوٹا بچہ ہے، شیر خوار بچہ یا بچی گھر میں اپنا چل پھر رہا ہے، اس نے پیشاب کر دیا، نجاست ہے نا. اب اس کو کیسے پاک کریں گے؟ اس کے دو طریقے ہیں کہ اس نجاست کو اگر بچے کا پیشاب ہے یا کسی بڑے کا بالفعل، اگر جگہ گیلی ہے خشک نہیں ہوا تو پھر پانی کا ڈول بہا دیا جائے گا. اس جگہ پر ایک پانی کا ڈول بہا دیا جائے گا. اگر خشک ہو چکی ہے وہ جگہ سورج کی تپش کی وجہ سے، سورج کی تپش کی وجہ سے اس کا نشان ختم ہو چکا ہے، وہ جگہ خشک ہو چکی ہے، تو سورج کی تپش کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے وہ نجاست پاک ہو جائے گی اور وہاں دوبارہ پانی بہانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اب یعنی خشک ہے تو سورج کی تپش اور دھوپ کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی. گیلی ہے جگہ تو پھر کیا ہوگا؟ چلو یہاں ایک تو سوال اور آ رہے ہیں ساتھیوں کے، اکثر میرے خیال میں کوئی دن خالی نہیں ہوتا، واٹس ایپ پہ سوال آتے رہتے ہیں اس طرح کے، تو وہ عرض کر دوں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ کی توفیق سے کہ اپنا السلام علیکم، کہ رات کو یا کبھی بھی، رات کو یا کبھی بھی انسانی فطرت کا تقاضا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، تو ساتھی اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ اب کپڑا دھوئیں مکمل یا نہ دھوئیں، یا اسی طرح اگر وہ شادی شدہ ہیں، بچوں سے بات ہو رہی ہے تو کوئی ایک دو قطرے محسوس ہوتے ہیں کپڑے کو، تو اس صورت میں غسل ہوگا یا نہیں؟ یہ چیزیں کیونکہ تعلق تو اس کے ساتھ رکھتی ہیں حد سے اکبر کے ساتھ، لائن میں آ گئی ہیں تو چلو عرض کر دیتا ہوں. اب ایسی صورت میں یاد رکھیے اگر نجاست وہ مادہ منویہ اگر کپڑے پر لگا ہوا ہے، جتنا جگہ متاثر ہے اس کو دھوئیں اور اسی کپڑے میں نماز پڑھیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے کئی بار دیکھا محبوب کائنات کا متاثرہ جگہ میں نے دھو دیا اور اسی دھوئے ہوئے نشانوں کے ساتھ آپ جا کے اسی کپڑے میں نماز پڑھایا کرتے تھے. اور ایک دوسری روایت میں کہ اگر مواد خشک ہوتا تو میں ناخن سے افک ہو یا افرک ہو کہ میں اس کو کھرچ دیتی تھی. تو مقصد یہ کہ خشک ہے ایسا کہ جیسے اب کپڑے نے جذب نہیں کیا تو آپ اس کو کھرچ سکتے ہیں، لیکن آج کل ایسا کوئی ممکن ہی نہیں. تو بہرحال آپ اسی کپڑے کو دھو کر آپ مکمل کپڑا بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں، بھی اب دوسرا کپڑا پہنے، صرف اسی کپڑے میں اتنا جگہ دھو کے آپ وضو اپنا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور بقیہ اپنے معاملات چلا سکتے ہیں. احرام کے بارے میں بات اس دن ہو گئی تھی. اسی طرح ہاں میرے خیال یہ جو دوسری بات تھی نا کال والی بھی، فون پہ بچوں سے باتیں کرتے ہوئے، تو کوئی اس کو کہتے ہیں عربی میں مزی. یہ 3 لفظ ہیں، یاد کر لیں. 3 لفظ، ایک ہوتا ہے منی، ایک ہوتا ہے مزی، ایک ہوتا ہے ودی. منی، مزی، ودی، ان تینوں میں فرق ہے. منی جو ہوتا ہے جس طرح قرآن نے اظہار کیا کہ خلق من ماء دافق، کہ اچھل کر نکلنے والے پانی کے قطرے سے انسان پیدا کیا گیا ہے، تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اچھل کے نکلنا، اور اس کے بعد منی کی یہ کہ جسم جو ہے نا کہ اندر وہ جو ہے نا حرارت نہیں رہتی اور مکمل اخراج ہو جاتا ہے. اس کے بعد غسل واجب ہے، کسی بھی انداز سے کسی بھی صورت سے اخراج ہو تو غسل واجب ہو جائے گا. مزی جو ہے یہ ہوتی ہے بوسو کنار سے، یا مثلا جس طرح پردیسی لوگ ہیں کال پہ بچوں سے بات کرتے ہوئے، تو اس طرح اگر کوئی مادہ قطرہ دو قطرہ گر نکل آتا ہے اس سے مکمل اخراج نہیں ہوتا اور نہ ہی مکمل شہوت اس کی ختم ہوتی ہے، تو
تو لہذا یہ مزی کی صورت ہوگی تو ایسی صورت میں صرف وضو ہوگا. جگہ زیادہ متاثر ہے تو اس کو دھو لے, پانی چھڑک دے وسواس ختم کرنے کے لیے, تو لہذا اس پر وضو ہوگا, غسل نہیں ہوگا. اور تیسرا ہے ودی. ودی عام آپ کو سمجھانے کے لیے حکیموں کی زبان میں اس کو دھات بھی کہتے ہیں. حکیم اس کو اکثر دھات کے نام سے بھی کہتے ہیں, لکھتے ہیں. لہذا یہ پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد گاڑھا لیسدار مواد کچھ نکلتا ہے پہلے یا بعد. عموماً قبض اور بواسیر والے لوگوں کو یہ شکایت زیادہ رہتی ہے, معدے جس کے خراب ہوں, گرم چیزیں کھا کھا تیزابیت, تو اس کا جنسی مواد جو ہے نا وہ جل جل کے وہ پیشاب سے پہلے یا بعد میں قطرے نکلتے رہتے ہیں. پھر انسان کی فریم تو باقی ہوتا ہے, جسم کا ڈھانچہ تو ہوتا ہے, لیکن وہ مواد سارا اس ذریعے سے نکل چکا ہوتا ہے. لہذا وہ ہے ودی, پیشاب سے پہلے یا بعد. اگر پہلے ہوگی تو تب بھی تو استنجا ہے, بعد میں ہوگی تو تب بھی استنجا ہے, تو لہذا اس پر وضو ہوگا. مزی پر اور ودی پر کیا ہوگا؟ وضو ہوگا. اور منی پر کیا ہوگا؟ غسل ہوگا. اور اگر وہ منی احتلام کی صورت میں ہے تو کپڑے کو دھویا جائے گا, مکمل کو نہیں, جتنا متاثرہ ہوا ہے. اگر نشان کا نہیں پتہ چل رہا تو پھر شک کی بنیاد پر کپڑا چینج کر دے, مکمل دھو لیا جائے. یہاں پھر ایک اور سوال سے سوال نکلتے جا رہے ہیں. ایک اور سوال اکثر آ رہا ہے اپنا سوال جواب کے گروپوں میں کہ جی یہ کپڑے مرد حضرات کے, یہ کپڑے, اور اسی طرح خواتین کے, ہے سی کرسی آخر میں, وہ آخر میں کرسی بچی, تو ہاں بھی مردوں کے کپڑے, اس میں یعنی اس طرح کپڑے بھی ہیں جو احتلام کی صورت میں, وہ کپڑے بھی, اور خواتین کے, کیا یہ مکس کپڑے, مقصد کہ دونوں طرح کے کپڑے کیا اکٹھے واشنگ مشین میں دھوئے جا سکتے ہیں؟ کیا اکٹھے دھوئے جا سکتے ہیں؟ جس میں وہ جن کو مواد لگا ہوا ہے اور جن کو نہیں لگا ہوا, یاد رکھیے دھوئے جا سکتے ہیں. عموماً کوشش یہ کی جائے مردوں کے ایک طرف دھو لیے جائیں ایک بار, بعد میں خواتین کے دھو لیے جائیں. اگر اکٹھے دھوئیں گے, بات یہ مشین میں تو سارے اکٹھے ہیں, جو پانی کھڑا ہے گلے وہ ایک ہی ہے, لیکن اس کے بعد تو پھر نئے پانی سے ہی سب کچھ دھونا ہے نا. وہ صابن, وہ صرف, وہ چیز نئے پانی سے ہی صاف کی جائے گی نا. جب نیا پانی سب کو لگے گا تو وہ ساری جیسا بھی کپڑا تھا وہ صاف کی, اس کی وہ نجاست اغراض سب صاف ہو جائے گی. سمجھ آ گئی نا بات؟ بعض لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے یہ کریں وہ کریں, تو بہرحال اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میرے خیال مختصر کریں. ہاں جی, طہارت سورج کی روشنی کی وجہ سے, تپش کی وجہ سے بھی وہ ہاں, ایک ہوتی ہے نجاست عینیہ, ایک ہوتی ہے نجاست مرئیہ. عینیہ, عین کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کو. نجاست عینیہ جو آنکھ سے نظر آ رہی ہو, جو آنکھ سے سامنے ہے, یہ اس وقت تک پاک نہیں ہوگی جب تک اس کا نظر آنا ختم نہ ہو جائے. بات سمجھے؟ نجاست عینیہ وہ نجاست کہ جو نظر آ رہی ہے, اور وہ اس وقت تک پاک نہیں ہوگی جب تک وہ اس کا نظر آنا. اب مثلا وہ زمین پر ہے, وہ آپ کی انگلی پر ہے, وہ چٹائی پر ہے, وہ اپنے ٹیبل پر ہے, وہ کہیں بھی ہے, جب تک اس کو آپ دھوئیں صاف کر زائل نہیں ہوگا, ختم نہیں ہوگی, تو وہ نجاست باقی ہے. ایک نجاست غیر مرئیہ, ایک نجاست غیر مرئیہ. اس کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں کہ ایک پیشاب ہے. اب ایک جگہ بچے نے رات پیشاب کیا, صبح سورج کے پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں پیشاب ہے, خشک ہو گیا, تو یہ غیر مرئیہ, نظر آنے والی نہیں ہے, تو وہ سورج کی تپش سے خشک ہو گیا. اگر وہ جگہ گیلی ہے تو آپ وہاں پر کیا کریں؟ پانی ڈال دیں. اسی طرح سوال کیا جاتا ہے جی ہم بھینسوں والے ہیں, گائے والے ہیں, دودھ دوہتے ہیں, تو کبھی یہ ہے کہ ان کی نجاست یا وہ پیشاب کرتی ہے, کوئی چھینٹے لگ جاتے ہیں. یاد رکھیے حلال مأکول اللحم, جن کا گوشت کھایا جاتا ہے, ایسے جانوروں کا اگر پیشاب کے چھینٹے آپ کے کپڑے پر لگ جاتے ہیں یا گوبر کے, تو وہ ناپاک نہیں, یعنی اس سے یہ نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. جن کا گوشت کھایا جاتا ہے, جن کا گوشت کھایا نہیں جاتا, تو ان کی یہ ساری چیزیں بھی اسی حکم میں ہوں گی کہ ان کے بعد آپ کو وضو بھی کرنا, اپنا کپڑا دھونا پڑے گا. سمجھ آ گئی بات؟ تو
طہارت پانی کا بھی ہوگی بات، نجاست، تو اس کے بعد پھر آئیے کس کی طرف؟ حد سے اصغر۔ حد سے اصغر کیا ہے؟ ناپاکی کو ناپاک ہونا، چھوٹا ناپاک ہونا، یعنی وہ پیشاب ہے، پخانا ہے، ہوا خارج ہے۔ اور حد سے اکبر یعنی وہ چیزیں جن سے غسل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ اب مثلا ہوا خارج ہونا، سوال یہ کل بھی آیا تھا، پرسوں بھی، کہ بندے نے نماز کا وضو کیا ہوا ہے، نماز کا ہوا خارج ہو گئی، کیونکہ یہ ایک فطرتی یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، تو لہذا اس پر کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ اب ہوا خارج ہوئی تو اب کیا کریں جی؟ صرف چھدام کرنا۔ صبر بتلاتا ہوں کیا کریں جی۔ سوال یہ کیا ہے ہم وضو سے پہلے استنجا کریں؟ نہیں، شریعت نے پابند نہیں کیا۔ استنجا تب ہوگا جب آپ پیشاب پخانہ کریں گے، صرف ہوا خارج ہونے سے استنجا لازم شریعت نے نہیں کیا، صرف آپ نماز والا وضو کر کے نماز۔ کل بھی ایک سوال اسی طرح کا آیا تھا کہ دوران نماز ہوا خارج ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے، تو اب کیا کریں؟ کہ اپنا سوال یہ تھا کہ جا کر وضو کر کے پھر آگے وہیں سے مکمل کریں یا پھر نئے سرے سے پڑھیں۔ یاد رکھیے آپ اکیلے کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز آپ کی ہوا خارج ہو گئی تو اب وضو ٹوٹ گیا، آپ خاموشی سے چپ کر کے چلے جائیں، وضو کریں، اور وضو کر کے آ کے بغیر کسی سے کلام کیے وقت ضائع کیے جہاں سے چھوڑی تھی نماز وہیں سے آ کے شروع کر دیں۔ بیچ میں اگر کلام کر دی تو پھر آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی، پھر آپ کو نئے سرے سے یعنی وہ رکعت شروع سے ہی آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ اب ہاں جی یہ ہوا والا مسئلہ۔ ہاں ایک اور چیز بھی ہے یاد رکھیے، خصوصاً وضو کے باب میں اگر آپ کو نیند آ جائے گی تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کس صورت میں؟ جب آپ اگر چوکڑی لگا کر نہیں بیٹھے، کیونکہ وضو کو پیشاب بھی توڑ دے گا، وضو کو پخانا بھی توڑ دے گا، وضو کو ہوا خارج ہونا یہ بھی توڑ دے گی، اور وضو جو ہے نا وہ نیند سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ وہ نیند کہ جو انسان کسی ایسی چیز کے ساتھ سہارا لے کر بیٹھا ہے، ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، اگر اس ٹیک والی چیز کو ہٹایا جائے تو بندہ گر جائے گا۔ جب وہ ٹیک لگا کے بھلے وہ اپنی کوہنی کی ٹیک لگا ہوا ہے، تکیے کی ٹیک لگا ہوا ہے، دیوار کی ٹیک لگا ہوا ہے، یہ ساتھ بیٹھے کسی انسان پر اپنا وزن رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ چیز ہٹے بندہ گر جائے، تو اس صورت میں اسے نیند جو آئے گی وضو اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ چوکڑی لگا کے بیٹھا ہے، چوکڑی لگا کر بیٹھا ہے، تو تب جو ہے بعض لوگ چوکڑی نہیں سمجھتے، اس کو آلتی پالتی بھی بعض لوگ کہتے ہیں، چوکڑی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں جی پلتھی مار کے بیٹھا ہے جی، ہاں جی، تو وہ ایسی صورت میں پھر کیا کرے گا؟ وہ اس کا وضو جو ہے نا باقی رہے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کبھی عشاء کی نماز میں آتے، وہاں بیٹھے بیٹھے صفوں میں ہی جو ہے نا نیند آ جاتی تھی، صفوں میں ہی نیند آ جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے نماز پڑھاتے تو ہم ساتھ پڑھ لیتے، کبھی اسے روکا نہیں گیا، کیونکہ تب آزار ڈھیلے نہیں ہوتے۔ جب بندہ کسی چیز کا سہارا لے لے تو وزن آ جاتا ہے، تو پھر انسان کی جو ہے نا آزار ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ممکن ہے کہ خراج ہو جائے اور بندے کو پتہ نہ چلے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو شریعت نے کہا ہے کہ اگر تم تھوڑا سا سو بھی جاؤ تو پھر کیا ہے؟ وضو کرو گے۔ نبی علیہ السلام کو نور اس لیے کہتے ہیں جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہتے تھے، پھر اسی طرح اٹھ کر نماز پڑھا دیتے، وضو بھی نہیں کرتے تھے، تو اس لیے جو ہے نا نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ تو نور تھے، اللہ کے بندے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ کے وتر پڑھ کے لیٹ گئے تو آنکھ لگ گئی، سیدنا بلال آئے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خراٹے بھی لگاتے تھے۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے، سعودی عرب میں بڑی طلاقیں جو ہے نا خراٹوں کی وجہ سے ہوئی ہیں، بھی جو ہے نا خراٹے مارتے ہیں۔ خراٹے سنت ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جب بندہ سیدھا سوتا ہے تو تب خراٹا آتا ہے، کروٹ چینج کر لے تو پھر نہیں آتے۔ بہرحال
سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ آپ وسلم کی میں نے آواز بھی سنی خراٹے کی، تو آپ نیند میں تھے، تو اذان کا وقت ہوا، میں نے اٹھایا تو آپ نے نماز پڑھا دی، وضو نہیں کیا، تو میں نے پوچھا محبوب یہ کیا؟ ایک اور روایت میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ آتا ہے، انہوں نے سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھ سوتی ہے، والقلب یقظان ان عینی، میری جو آنکھ ہے وہ سوتی ہے، والقلب یقظان، اور میرا دل جاگتا ہے، میرا دل، یہ محبوب کائنات کا خاصہ ہے۔ یہ کس کا خاصہ ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں ہی سوئے رہیں اسی طرح اٹھ کے نماز پڑھا دیں، کیونکہ ان کے دل کا کنٹیکٹ رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے تب بھی، لہذا امت کے لیے یہ حکم نہیں۔ تھوڑی سی بھی اونگ ہے ایسی حالت میں کہ آپ ٹیک لگے ہوئے ہیں، سہارا لیے ہوئے ہیں، تو تب آپ بھی نیند اڑ جائے گی، کہیں گے جی بڑی مشکل سے وضو قابو کر کے رکھا ہے، سردی ہے، کیا کریں؟ تو بہرحال چلو یہ بھی بات آگے بیچ میں ادراہ تفنن کہا کہ سردی ہے، پانی ہے، پھر بھی وضو نہیں کرتے، تیمم کر لیتے ہیں۔ چلو یہ سہولت کی بات عرض کر دوں، ایسی صورت میں جب پانی موجود ہو تیمم کرنا جائز نہیں ہے، وضو پانی سے ہی کیا جائے گا۔ جی ٹھنڈا ہے کیا کریں؟ گرم کر لیں، پہلے رکھ لیں، نہانے کے لیے کیا جاتا ہے، گیزر ہے، آگ ہے، یعنی سالن بن سکتا ہے نا ان سردیوں میں، بقیہ ضروریات کے کام ہو سکتے ہیں، تو عبادت کے لیے کیوں نہیں؟ تو اس کو گرم کیا جا سکتا ہے۔ لہذا بعض لوگ یہ جو ہے نا سوال اس طرح کا بھی آتا رہتا ہے، آپ ماشاءاللہ سارے جوڑے ہوں گے، جو نہیں جوڑے اللہ ان کو جلدی بنا دے، سخت سردی میں جو ہے نا جی اب گیزر نہیں ہے، بجلی نہیں ہے ہمارے علاقوں میں، جی ہم کیا کریں؟ تو پھر اب ازدواجی تعلقات بھی قائم کرنے ہیں تو غسل کرتے ہیں، تو پھر سردی ہے، لہذا جس پر غسل واجب ہو تو وہ کیا کرے؟ بعض علاقوں میں میرے ناقص علم کے مطابق جس طرح سوال کیے جاتے ہیں، جی بعض لوگ اپنا 2 4 غسل جمع کیے رہتے ہیں۔ کیوں؟ جو ہے نا یہ جائز ہے۔ جی کیوں جائز ہے؟ کہ اس لیے کہ سردی اتنا ہے، جان کے قتل ہونے کا یا جان کے خطرہ ہے، تو لہذا جو ہے نا اس کو اکٹھے کرتے رہے اینڈ پہ۔ بھی اللہ کے بندے ایسی کوئی چھوٹ نہیں ہے، ایسی صورت میں چھوٹ ہے جب آپ ایسی مرض میں مبتلا ہیں اور آگے صورتحال پانی کی ایسی ہے کہ انسان اگر پانی میں گیا تو برف ہی بن جائے گا، انسان برف بن جائے گا، موت کا خطرہ ہو، تو تب بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ اس کی بھی دلیل، بلکہ دلیل کیا واقعہ سنا دیتا ہوں، ٹائم کیا ہے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بقیہ صحابہ ایک لشکر میں تھے جو اپنا جا رہے تھے سفر پہ، جہادی سفر تھا، تو اس صورت میں اوروں کا انتظام کرنے گئے، اپنی گئی کرسی، چلو تو خیر بیٹھی، تو جہادی سفر تھا، سردیوں کا سفر تھا، تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، رات گزری، صبح ہوئی، تو مختصر یہ بات، بلکہ دو ایک واقعہ اور بھی یاد آنے لگ، میں چلو ایک ہی سناتا ہوں، چلو ٹائم ہے تو دونوں ہی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح بتلایا کسی ساتھی کو اپنے دوستوں میں سے کہ ان کو احتلام ہو گیا رات کو، تو صبح اسی طرح انہوں نے جو ہے نا نماز پڑھ لی، تو ساتھی نے کہا یہ تو گڑبڑ کی آپ نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس پلٹے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے شکایت کی کہ محبوب کائنات حضرت عمر نے ایسے غسل ہی نہیں کیا، اس طرح نماز پڑھ لی۔ آپ نے بلایا عمر یہ کیا کیا؟ تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پانی بہت ٹھنڈا تھا، طبیعت میری متاثر تھی، اور پانی کی حالت یہ تھی کہ میں جاتا تو نہ بچتا، اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اپنی بات میں یہ آیت پڑھ کے پھر بتایا کہ لا تقتلوا انفسکم، اللہ نے فرمایا جانوں کو قتل نہ کرو، اس لیے میں نے غسل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، مسکرائے تو مسکراتے ہی آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں۔ تو یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن سے دلیل لی اس بنیاد پہ جب جان کے جانے کا خطرہ ہو تو تب یہ کیفیت ہے، ورنہ اپنی ضرورت کے لیے سارے کام ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ خام خواہ کے بہانے اور یہ ہیلے ہیں۔
یہ ہیلے اور بہانے انسان کو نہیں کرنے چاہیے. یاد رکھیے وہ مرد اور وہ عورتیں جو زیادہ دیر تک ناپاک رہتے ہیں، خواہ وہ ازدواجی تعلقات کا مسئلہ ہو، احتلام کا مسئلہ ہو یا کوئی غرض، ایسے لوگوں کے پاس ایک تو فرشتے بھی قریب نہیں ہوتے، ان کا دفاع نہیں کر پاتے، اور شیاطین کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، جنات ان کے ساتھ زیادہ کھیلتے ہیں اور ان کے خیالات کو، ان کے تصورات کو وہ غلط چیزوں کی طرف میل کر دیتے ہیں. پھر بندہ وہ غلط چیزوں کی طرف سوچتا اور کرتا، دیکھتا، پڑھتا رہتا ہے. اس لیے جو خواتین یا مرد حضرات زیادہ دیر تک ناپاک رہتے ہیں تو وہ اکثر اللہ کے ذکر سے اور بقیہ چیزوں سے دور ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ شیاطین جو ہیں ان پہ زیادہ اپنے حملے ان کے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. بہرحال آئیے، یہ تو لمبا نہیں ہو گیا کام. طہارت حد سے اصغر، یہ ایک ہو گیا ہوا خارج ہونا، پیشاب پخانا. سوال یہ کیا جاتا ہے جی شوگر کا مریض ہوں تو میرے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس نجاست کو کیسے زائل کیا جائے گا؟ یاد رکھیے وہ شخص جو سلسل بول، حدیث کی اصطلاح میں عربی میں سلسل بول، مسلسل سے کیا ہے؟ سلسل بول کہتے ہیں پیشاب کو، کہ جس کو مسلسل پیشاب کے قطرے نکلنے کی بیماری ہو، مرض ہو، ایسے شخص کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے وہ وضو کر کے نماز شروع کر لے، بھلے وہ قطرے اس کے نکلتے ہی رہیں تو کوئی حرج. مرد اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں عموماً جو شوگر کی زیادہ مریض ہو چکی ہوں تو وہ بھی اس مرض میں. ورنہ عورت کو ایک اور مرض ہوتا ہے جس کے لیے شریعت نے چھوڑ دی ہے، وہ یہ ہے کہ ایام مخصوصہ جو ہوتے ہیں ان کے مینسز ہر مہینے میں 5 دن 6 دن 7 دن عورت کی عادت کے مطابق. اب کبھی اس عادت سے دن بڑھ جائیں، عموماً جو ہے نا کم سے کم کوئی حد نہیں، 1 دن 2 دن، زیادہ سے زیادہ جو احادیث میں باتیں ملتی ہیں ہمیں وہ 10 دن کا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے محلے کی ایسی خاتون کو بھی جانتا ہوں جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا اور اس کو حیض جو ہے وہ 15 دن تک آتا ہے، گویا کہ 15 یعنی زیادہ سے زیادہ بھی آتا ہے. تو جس عورت کی ہر مہینے روٹین ہے اس مینسز کی تو وہ اپنی عادت نکال دے گی، بقیہ اگر خون جاری رہے گا تو اس کو کہتے ہیں استحاضہ. تو اس حالت میں عورت وضو بھی کرے گی، غسل بھی کرے گی، نماز روزہ سارا کچھ کرے گی، ازدواجی تعلق یعنی جو پابندیاں حیض کے دوران تھی وہ ساری ختم ہو جائیں گی، اس حالت میں وہ پابندیاں نہیں ہوں گی. اس پر ایک واقعہ سنا کے آپ کو بات واضح کر دوں، سمجھ آ جائے گی. سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مومنوں کی ماں ہیں، محبوب کائنات کی زوجہ محترمہ. تو یہ مومنوں کی ماں جو ہے، بلکہ یہ تینوں بہنیں تھیں، حمنہ بنت جحش بھی تھی، تو یہ بہنیں جو ہے نا اس مرض میں مبتلا تھی. استحاضہ انہیں زیادہ آتا تھا، حیض کے بعد بھی خون ان کا رکتا نہیں تھا. تو ایک بہن ان کی جو ہے سیدہ زینب، وہ نبی علیہ السلام کے عقد میں آ گئی، آپ کی عقد میں آپ کی بیوی. اب وہ بیچاری اس مرض میں مبتلا تھی. نبی علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ فرمایا اپنا زینب تو اسی حالت میں وضو کر نماز شروع کر دے اور تیرا خون جاری رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، جاری رہے، کوئی مشکل نہیں. کیونکہ مرض کون دیتا ہے؟ شفائیں کون دیتا ہے؟ فطرتی نظام ہے، رب کے ہیں، تو رب کے نظام پر انسان راضی ہے. تم وضو کر کے نماز شروع کر دو بھلے خون جاری رہتا. محبوب خون اتنا ہے کیا کروں، کپڑے سارے بھیگ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کوئی برتن رکھ دیا کرو نیچے. تو سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نیچے برتن کو رکھ دیا کرتی تھی تو نماز مکمل ہونے کے بعد برتن خون سے بھر جایا کرتا تھا. اور یہ مرد، یہ کس کی بیوی ہے؟ آج اپنی بیویوں کی طرف دیکھیں، اپنے محلے معاشرے اور رشتہ داروں اور کنبے قبیلے کی طرف دیکھیں. اکثر لوگ سوال کرتے شیخ صاحب جی میری بیوی جو ہے نا اکثر نماز میں کمی کوتاہی کرتی ہے، کیوں؟ وہ کہتی ہے جی میں نے بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے، بچہ لیا پھر اور بچہ پیشاب کر دیتا ہے کپڑے، میرے کپڑے اکثر خراب ہوتے ہیں. وہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا شکریہ ادا کرو.
کہ اللہ نے اس مرد میں مبتلا نہیں کیا، محبوب کائنات کی اپنی بیوی ہے، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، 7 سال تک اس مرد میں مبتلا رہی، مسلسل 7 سال تک محبوب کائنات کی بیوی جو ہے نا وہ اس مرد میں مبتلا رہی، وہ مسلسل خون ان کے جسم سے نکلتا رہتا تھا۔ تو آج کل کے عورتیں جی بچے نے پیشاب کر دیا کپڑے کا، بچے کے باپ سے بھی پوچھا جائے اکثر وہ نماز کیوں نہیں پڑھی، شیخ صاحب کپڑے خراب، تو ہر وقت تو پیشاب ہی کرتا رہتا ہے، کپڑے کیسے خراب ہو گئے؟ پیشاب نہیں کرتا تو پھر کچھ اور گڑبڑ ہوگی۔ تو اللہ کے بندو یہ کون سے بہانے ہیں؟ یعنی ہر وقت ہی تم ناپاک رہتے ہو، ہر وقت ہی ناپاک، یہ نماز کے لیے بہانے ہیں؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال اگر جو خاتون اس استحاضہ کی مرض میں مبتلا ہو تو پھر وہ اس نجاست کو کیسے صاف کرنا ہے؟ ناممکن ہے، وہ وضو کرے، ہر نماز کے لیے غسل کی ضرورت نہیں، وضو کر کے نماز پڑھے، بھلے خون جاری رہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ نجاست کے بارے میں کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہوں گی تو آپ اگلے درس میں پوچھ لینا۔ حد سے اصغر تقریباً ہو گئی بات، پیشاب کی بات، پخانے کی بات، تو اس کے بعد حد سے اکبر، اس کو بھی نپٹا دیتے ہیں 5-7 منٹ میں اللہ کی توفیق سے۔ حد سے اکبر کیا ہے؟ اب تو بتا دو۔ وہ چیزیں جن سے غسل کیا ہو جاتا ہے؟ منی کا نکلنا، اور احتلام، وہی منی کسی بھی صورت میں، اور کون سی چیزیں؟ وہ بھی منی کا نکلنا ہے کسی بھی صورت میں۔ اب ساری صورتیں اسی میں آ جائیں گی جی۔ حیض صحیح جواب، اور نفاس یہی بچے کی ولادت کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کا اور کون سی چیزیں جن سے غسل؟ یہ اس کو مسنون میں لیں، جیسے واجب ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے جی۔ ہاں جی، اس کو مسنون میں لیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ جو ہے نا طہارت، اس کے بعد اس نے نماز نہیں نہ پڑھنی ہوتی، مردے نے بھی نہیں پڑھنی ہوتی، تو وہ چیزیں مسنون میں آ جائیں گی۔ جمعے والے دن غسل کرنا، عیدین والے دن غسل کرنا، وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں، وہ کام جس کام کے ہونے سے آپ پر غسل کیا ہو جائے گا، اس کے بغیر اس پہ بھی چھوٹ ہے، یہ مسنون میں ہے، یہ سنت ہے، یعنی اس پہ مسلمان ہو تب بھی، عید والے دن تب یہ مسنون میں آئیں گے۔ یعنی وہ کون سے مسنون غسل ہے، یہ وہ سوال ہے۔ بہرحال یہ معروف 3 ہی چیزیں ہیں، حیض، نفاس اور منی کا اخراج۔ منی کا اخراج کسی بھی صورت میں ہو، منی کا اخراج کسی بھی صورت میں ہو، خواہ وہ مرد خواہ وہ عورت، کیونکہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا تھا، محبوب جو چیز مرد نیند میں دیکھتا ہے اگر عورت دیکھے تو کیا اس پر غسل ہوگا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو ایک عورت اور بیٹھی تھی، ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ ہاں، جو چیز مرد دیکھتا ہے خواب، یعنی کہ اشارہ تھا جس طرح مرد کو اطلام ہوتا ہے تو عورت کو بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، یہ وہ کیفیات ہیں جن کے بعد کیا ہے غسل کرنا کیا ہو جائے گا۔ اور جو چیزیں آپ ذکر کر رہے ہیں، مثلاً ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے یا میت ہے اس کو غسل دینا، تو ان کو ہم فرض میں نہیں لے، یعنی یہ ان فرائض میں بھی ہر صورت۔ اب دیکھو کتنے مسلمان ہوتے ہیں، کبھی کیا؟ حالانکہ اس میں جو ہے وہ پہلے غسل کرانا، اس کے بعد کلمہ اور ختنہ وغیرہ وغیرہ، ان میں چھوٹ ہے، یعنی تاخیر ہو سکتی ہے، دوسرے دن جا کے کرے، ہفتے بعد جا کے کرے، جس طرح ختنہ مہینے بعد 2 مہینے کیا جا سکتا ہے۔ اب جمعے والے دن غسل واجب ہے علی کل محتلم، ہر بالغ پر۔ تو اب اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ جرم دار۔ اب جمعہ آیا اس نے غسل نہیں کیا، یعنی جمعے کے آنے سے غسل واجب نہیں ہوا ہے، جس طرح حیض کے آنے سے غسل واجب جب ختم ہوگا واجب ہوگا، یا احتلام ہوا تو غسل واجب ہو جائے گا۔ بہرحال یہ وہ واجبی چیزیں، اپنا وہ چیزیں ہیں جن سے غسل کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس میں چلو چھوٹی 1-2 چیزیں عرض کر دوں۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے رات کو مثلا جسمانی تعلق قائم ہوا، توجہ، جسمانی تعلق قائم ہوا، اب صبح سحری کا ٹائم ہے تو اب غسل کرنا ہے، تو اس صورت میں شریعت نے سحری کو ترجیح دی ہے، تو سحری پہلے کرے بعد میں غسل کر لے۔ ایک اور حدیث کہ ایک آدمی اگر
دوبارہ جسمانی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ پہلے تعلق کے بعد غسل کرے، نہیں، وہ وضو کر لے، کیونکہ اس سے یہ انسان جو ہے نا وہ نشیط ہو جاتا ہے، چست ہو جاتا ہے، تو وہ ایک چھوٹی طہارت اس کی کیا ہے، ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ بعد میں گویا کہ وہ دوبارہ یعنی ہر جسمانی تعلق کے بعد غسل، اگر اس نے بعد میں کچھ وقفے بعد اگر تعلق اس نے دوبارہ قائم کرنا ہے، مثلا 2 بیوی ہیں، 3 ہیں وغیرہ، کوئی بھی اپنا اس کی خواہش ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے اسے اتنی گنجائش دی کہ وہ بعد میں غسل اکٹھا کر سکتا ہے۔ تو ایک اور چیز یہاں یاد آ رہی تھی، نکل گئی دماغ سے، بہرحال ہاں یہ تھی کہ طبی طور پہ عرض کر دوں، طبی حوالے سے، کہ تعلقات کے فوراً بعد غسل نہیں کرنا ہوتا، کچھ وقفے کے بعد کیا جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ دوسرا، حیض والی عورت جو ہے، اب عورتوں کو اکثر اس طرح کا مسئلہ رہتا ہے، بیچ میں وقفہ آ جاتا ہے، عورت حیض کے ساتھ ہے، جو ہی اسے حیض شروع ہوگا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جب بھی اس کا حیض شروع ہو جائے گا تب سے آگے جو نمازیں ہیں کہ وہ نمازیں نہیں پڑھیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے، تو اب اس کے مطابق وہ چلیں گی۔ اس کی رنگت بھی بتلائی گئی ہے، حیض اور نفاس کا فرق، حیض اور استحاضہ کا فرق، کہ رنگت گاڑی ہوگی، بدبودار ہوگی، حیض ہے، رنگت اگر اس کی جو ہے نا اتنی زیادہ گاڑی نہیں، گندمی رنگ کی طرف ہے، بدبو زیادہ نہیں، استحاضہ کی طرف مشابہت ہے۔ اسی طرح اس کی کم سے کم مدت جو ہے وہ کتنی ہے، کم سے کم 10 نہیں بھی، کم سے کم 1 دن کہہ لے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اسی طرح نفاس والی عورت جو ہے اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ یہ عورت کے اوپر منحصر ہے، جو اس کی صحت پر۔ بعض عورتیں جو ہے نا وہ ہفتے بعد بھی پاک ہو جاتی ہیں، لہذا جب بھی خون آنا بند ہو جائے اسی وقت وہ غسل کریں، اور اپنے جو پابندیاں ان کی لگی ہوئی تھی وہ ساری ختم، نماز ہے وغیرہ وغیرہ وہ سارا شروع کر دیں۔ ضروری نہیں 40 دن پورے کرنا، جب خون ختم ہو تو تب وہ پاک ہو جائیں۔ بعض خواتین جو ہے نا وہ کیا ہے، نہیں 40 دن پورے کرنا ہے، جی چلہ پورا کرنا ہے، چلہ پورا نہیں ہے۔ ہاں بعض خواتین 40 سے زیادہ ہیں تو ان کو استحاضے کے زمرے میں لیا جائے گا، یہ آخری سے آخری ان کی حد جو ہے وہ 40 دن ہے۔ بہرحال ان سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل کا طریقہ جانتے ہو کیسے؟ سب سے پہلے پاؤں دھونے، ٹھیک ہے، سب جانتے ہو۔ غسل جو ہے، بلکہ وضو کا طریقہ بھی عرض کرنا تھا، تو چلو خیر اب غسل کا عرض کر کے مختصراً یہ ہے کہ واجبی غسل کے جو ہے نا کئی ایک طریقے ہیں، غسل کئی ایک وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ گرمی لگی ہوئی ہے جسم ٹھنڈا کرنے کے لیے، مٹی لگی ہوئی ہے تو صاف کرنے کے لیے، تو اگر یعنی یہ چیزیں، اب جس نے گرمی لگی ہوئی ہے تو بیٹھا رہے جتنی مرضی وہ اپنا غسل کرے، اب وہ پہلے بے شک پورے جسم پر بہے اس پانی، اس کی مرضی۔ ایک انسان اگر وہ غسل کر رہا ہے اپنے بدن کو پاک کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں پہلے نماز والا وضو کرے گا، پہلے، ہاں اگر تعلقات کے بعد ہے تو پہلے جا کے استنجا کرے، استنجا اچھی طرح کر کے آ کے وضو کرے، نماز والا وضو کرے گا۔ جب وہ مسح کر لے پھر وہ ایک چلو یا وہ لوٹا، وہ مگا، وہ جو بھی برتن سر پہ بہائے، اور ایک دائیں کندھے پہ پھر بائیں کندھے پہ، جو سر پہ بہائے گا وہ پورے سر کے بالوں کو جڑوں تک پانی پہنچائے، پھر پورے جسم پر پانی بہائے، جسم کا کوئی بال خشک نہیں رہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جن پر غسل واجب ہوگا، اور واجب غسل والے اگر ان کے بال کی کسی بال کی کوئی جڑ خشک رہ گئی تو گویا کہ اس کا وضو نہیں ہے، اپنا غسل مکمل نہیں ہے، وہ انسان ناپاک ہے۔ تو اس لیے خواہ وہ ناف ہے، ناف کے اندر تک پانی ہو، سر کے بالوں تک پانی ہو، وہ مکمل پانی، عورت ہے تو وہ مینڈیے اگر پانی بالوں کی جڑوں تک عورت پہنچا سکتی ہے پہنچائے، اگر اسے شک ہے کہ کہیں مینڈیوں کی وجہ سے بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچ رہا، کوئی خشک ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر وہ مینڈیاں کھول سکتی ہے، ورنہ اگر پانی پہنچا سکتی تو مینڈیاں کھولنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس نے پورے جسم پر پانی بہا لیا، مرد نے عورت نے، اور کوئی جسم کا حصہ خشک نہ رہا، اب آخر میں کیا ہے، پاؤں دھو لے۔ اس لیے نہیں
کہ کیچڑ وغیرہ، یہ اس لیے کہ پورا جسم پر پانی بہانے جو استعمال شدہ پانی اس پر گر رہا ہے. اگر پہلے ہی مسح کرتے ہی پاؤں دھو لیا تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب اس دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گئی تو وضو جو کیا ہوا وہ نہیں رہے گا. اگر ہاتھ نہیں لگا تو جو وضو کیا ہوا ہے اسی وضو کے ساتھ آپ آگے نماز پڑھ سکتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے جی ایک ہی روم ہے، ایک ہی کمرہ، ساتھ ہی جو فلش ہے اور ساتھ ہی اسی واش روم میں وضو کی جگہ اور نہانے کی جگہ ہے، تو کیا ایک ہی جگہ میں ہم وہی غسل کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. جب آپ فلش پہ ہیں تو آپ کی پوزیشن بھی اور ہے، کام بھی اور ہے. آپ نے داخل ہوتے ہوئی دعا پہلے پڑھ لینی ہے، وہاں نہیں پڑھنی. اب آپ نے استنجا کر لیا، آپ کا معاملہ ختم، کام بھی ختم، بھلے کمرہ وہی ہے. اب آپ دوسری جگہ پہ آ گئے، کام آپ کا دوسرا شروع ہو گیا ہے، تو لہذا آپ وہاں دعا پڑھ کے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، وہاں کوئی حرج سمجھ تو کچھ نہیں آیا. تو یہ غسل ہو گیا. تو وضو میرے خیال ٹائم کافی ہو گیا جی. پاکی کے لیے نیت نہیں، وہی اب ارادہ ہی ہے. اب جب جا رہا ہے لیٹرین کیا کرنے جا رہا ہے، جب غسل کرنے جا رہا ہے تو دل میں اس کے کیا پروگرام ہے، کون سا غسل ہے. زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پانی میں نے گرم کیا ہے وہ والے وضو کے لیے اور وہ والے وضو کے لیے ہے، اور یہ وہ والا وہ پوزیشن بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، غسل سے پہلے نماز والا وضو پورا کرنا ہے. ہاں جی، اس کے بعد غسل جب آپ اپنا پاکی حاصل کرنے کے لیے، آپ اگر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں تو آپ جیسے شروع ہو جائے، اور اگر آپ ویسے مٹی لگی ہوئی ہے تو گرد و غبار صاف کرنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں. اس پہ بقیہ وضو کا اور جو غسل کے فرائض وغیرہ وہ آگے ویسے آئیں گی بھی صحیح تو بعد میں کر لیں گے. بات ہی کافی ہو چکی ہے، بات ابھی حاضری لگانی. چلو ایک سوال کر لیں، اس کے بعد حاضری ہو چکی ہے پوری. ایک سوال بس ہے جی. جیسے کپڑا پہنے بات کر رہے ہیں، پیشاب چھوٹ جاتا ہے، اس میں کیا غسل واجب ہو جاتا ہے؟ دیکھیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک ہے بیماری، پیشاب کے قطرے نکلتے رہنا، ایک بیماری نہیں ہے. آپ کو وہ نالا زار بند کھولتے ہوئے دیر ہو گئی تو پیشاب کے قطرے نکل گئے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پیشاب نکل گئی ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ آپ کی چادر ظاہر متاثر ہوگی، کپڑا سارا تو چینج کرو گے، دھو گے، اسی کو دھو کے ہی پہن سکتے. غسل واجب نہیں ہوا، اس سے غسل نہیں ہوتا. پیشاب حد سے اصغر میں ہے. ابھی ساری بات ہوتی رہی نا، آپ نے سمجھا نا، پیشاب حد سے اصغر ہے. سارے درس کے اینڈ میں پھر وہ شروع کرا رہے ہیں آپ. تو یہ پیشاب حد سے اصغر میں شامل ہے، حد سے اکبر میں نہیں ہے. اکبر یہ ہے کہ اگر آپ کے منی کے قطرے نکلیں گے تو تب آپ پر کیا ہوگا، غسل اپنا فرض ہو جائے گا. ہاں جی، ایک سوال آیا تھا وہ ٹھیک ہے، اس کے جواب ویسے ہو چکا ہے، لیکن چلو جی میرے خیال ختم کر دے بات. باقی اگر کوئی سوال اس کے بارے میں یا وضو کا طریقہ وضو پھر اگلے درس میں انشاءاللہ بدھ کو ہو جائے گا. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ سب بھائیوں کے آنا بیٹھنا قبول فرمائے. السلام علیکم.